استعفی لینے آئے تھے، استعفی دے کے چلے گئے۔ یہ لطیفہ آپ نے سنا تھا نا عمران خان کے دور میں، کہ استعفی لینے آئے تھے اور استعفے دے کے چلے گئے، اسمبلیاں توڑ کے اور سارا کچھ۔ امریکہ نے بھی ایسے ہی ڈرامہ کیا ہے۔ امریکہ نے یہ وارننگ دی تھی ایران کو کہ اب بنائے ہرمز کھول دو، یہی رولا تھا نا، اب بنائے ہرمز کھول دو۔ اور آج جب یہ 7 بجے ہیں آج شام کے ادھر پاکستان میں، تو اس وقت اس نے اعلان کیا کہ اب ابنائے ہرمز کھول دو نہیں، اب ہم ابنائے ہرمز بند کریں گے، اور بند کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ وہی لطیفہ ہے نا کہ استعفی دینے آئے تھے، استعفی لینے آئے تھے، دے کے چلے گئے۔ اب ابنائے ہرمز وہ بند کر رہے ہیں۔ پہلے ایران نے بند کیا تھا، ایران نے کہا تھا کہ سوائے امریکہ کے جیڑا مرضی آوے تے جاوے۔ ادھر سے کوئی پوری دنیا جاتی ہے، کوئی صرف امریکہ امریکہ تو کہتا ہے میرا 1% ہے، اور سب سے زیادہ تو روس اور چین وہاں استعمال کرتے ہیں۔ صورتحال بدل گئی ہے، عالمی حالات بدل گئے ہیں، اور جنگ ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبر اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ ابھی یہ امریکی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ جناب ابنائے ہرمز بند ہونا شروع ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ ہاں، تو چین نے کیا کہا ہے؟ امریکہ اب کہہ رہا ہے جیڑا جہاز اتوں گزرے گا نا اسی انہوں اڑا دیں گے، آئے گا یا جائے گا اسی اڑا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پتہ ہے نا ٹرمپ آپ کو ایک قدم آگے بڑک مارتا ہے۔ تو جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین نے کیا کہا ہے۔ چین نے کہا کہ میری ساری تجارت ابنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ میری ساری تجارت ابنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بند کرنے والے؟ ایران سے ہماری تجارت ہے، چین کی، روس کی، آپ ہمارے کام میں مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چیلنج دے دیا ہے جی۔ اس نے کہا، چین نے کہا جی میں ادھر سے گزر رہا ہوں، مجھے پھر روک کے دکھاؤ، ادھر آ پتر، ہن مزہ آیا ہے۔ روس اور چین دونوں نے یہ کہا کہ ایسی گزر رہے ہیں، آ سانو روک کے دکھا۔ سر جی یہ خبر ہے جو سب سے بڑی خبر یہ ہے اس وقت۔ وہ روک رہا ہے نا، تو چین روس بھی ادھر سے گزرتے ہیں، سعودی عرب ادھر سے گزرتا ہے، خلیج کے سارے ممالک ادھر سے گزرتے ہیں، انڈیا ادھر سے گزرتا ہے، پاکستان ادھر سے گزرتا ہے، تو یہ سارے رستے بند کر دے گا۔ اور ایران نے کہا کہ تم نے اگر ایسے کیا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جنگ بندی جو ہم نے کی تھی اس کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور جنگ دوبارہ ہم کھول دیں گے۔ یہ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات کالی باف نے کی ہے ایران کے سپیکر نے، کہ اگر آپ ابنائے ہرمز بند کریں گے تو پھر آپ پیٹرول جو ہے نا $4-5 کو بھی بھول جائیں گے، $200 سے بھی اوپر چلا جائے گا پیٹرول۔ یہ سر جی یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اور امریکہ حیران ہو گیا ہے کہ یار یہ میں نے تو سمجھا میں صرف ایران کو بند کر رہا ہوں، یہ تو روس اور چین ڈائریکٹ میرے سامنے آ گئے ہیں۔ ہے نا بڑی خبر؟ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ امریکہ اب روکے گا روس کو اور چین کو، روک کے دکھائے، اس کو لگ پتہ جائے جی، یہ اس کو پتہ لگے گا کہ جناب کس طریقے سے ہر چیز میں پنگا لے رہا ہے، ہر چیز میں پنگا لے رہا ہے۔ پوپ پال ہے، اس نے جناب امریکہ کو کہا ہے کہ جناب جنگ بندی کر دو، کہتے میں تجھے نہیں مانتا، پوپ پال کو، اور گالیاں دے رہا ہے اور برے بھلے کہہ رہے ہیں، اور میں تجھے کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم امریکہ کے خلاف ہو، اور یہ وہ سر جی وہ بھونتر گیا سمجھتے ہو نا۔ اس کو یا تو 12 نمبر ویگن تے بٹھا کے پاگل خانے چھڑ کے آؤ، جیڑی لاہور 12 نمبر ویگن چل دی ہے نا۔ ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار انہوں 12 نمبر ویگن تے بٹھاؤ، اس کو 12 نمبر ویگن پہ بٹھا کے سر جی بند کرو۔
اور نیٹو نے انکار کر دیا ہم کوئی اپنا ہرمز نہیں بند ہونے دیں گے، یورپ نے انکار کر دیا ہے، مڈل ایسٹ نے انکار کر دیا ہے۔ یہ کر کیا رہا ہے چبل کا پتر؟ اس چبل کے پتر کا کوئی علاج کرو، یہ پوری دنیا کو غرق کرنا چاہتا ہے، ڈبونا چاہتا ہے یہ پوری دنیا کو، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ابنائے ہرمز سے یہ آپ دیکھ لینا سر جی، تیسری عالمی جنگ بنے گی اور امریکہ کا صفایا ہو جائے گا، یہ تو یقین ہے نا ہمیں۔ کوئی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت، ایک ملک بھی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، کوئی بھی نہیں ہے۔ سب نے انکار کیا باری باری، پہلے امداد کرنے سے انکار کیا ہے، اب انہوں نے کہا جی کہ جناب ابنائے ہرمز یہ بھی آپ کا غلط کام ہے، اس میں بھی ہم آپ کا تعاون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی ایک خوشخبری بھی سن لو۔ آج ایک اچھی خبر ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل شہزاد اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان گل بات ہوئی ہے جی، گل بات ہو گئی ہے سر، گل بات ہو گئی ہے، بہت اچھا لگا ہے، بہت یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی ڈائریکٹ آپس میں بات ہو گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پھر اس وقت دورے پہ چلا ہوا ہے، ہمارے وزیر خزانہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، تھڑتھلی مچی ہوئی ہے سر جی ہر جگہ۔ سعودی عرب والے چین سے مل رہے ہیں، چین والے ترکی سے مل رہے ہیں، ترکی والے پاکستان سے مل رہے ہیں، پاکستان والے امریکہ سے مل رہے ہیں، ایسے گھن چکر ہوا پڑا ہے، کیونکہ خطرے زیادہ بڑھ گئے ہیں نا، خطرے زیادہ بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امریکہ نے کیا کہا ہے ابنائے ہرمز کے بارے کہ جناب یہ بھتہ ہے جو ہم ایران کو نہیں لینے دیں گے، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ قزاق ہے، بحری ڈاکو ہے امریکہ، ہم اس کو ادھر آنے نہیں دیں گے۔ اتنے بڑے الفاظ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اس نوک جھونک میں، تانک جھانک میں ہر طرف سے امریکہ کو شکست ہونے کے باوجود پھر ہم کہتے ہیں کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ تعالی انہی 7 دنوں میں، 15 دنوں کی مہلت تھی نا جنگ بندی کی، ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور ایک ہفتہ آگے گزرنا ہے۔ اسی ہفتے میں آپ دیکھ لینا بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، باقاعدہ جنگ بندی ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ نے دیکھ لیا کہ یار ایران تو ہمارے ہر جواب کا ڈبل جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل تو بیچ میں سے نکل گیا ہے، وہ لبنان کی حد تک رہ گیا ہے، لبنان بھی اس کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے، لبنان بھی ٹف ٹائم دے رہا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ لبنان کی جنگ بندی نہیں ہوگی تو ہماری بھی نہیں ہوگی۔ پھر یہ ایران نے کہہ دیا، ایران بڑا گریٹ ملک ہے اور اس نے ہر طریقے سے ثابت کیا ہے کہ وہ جنگ ہو یا امن ہو، وہ حوصلے کے ساتھ اور امن کے ساتھ ہر بات کو، مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ یہ اس نے بہت زیادہ یہ ثابت کر دیا ہے، اور امریکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاگل ہے ٹرمپ، اور وہ غصے میں بے قابو ہو گیا ہے، مست ہاتھی ہو گیا ہے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ ایران نے صبر، شکر، اور انہوں نے ظلم اور وہ غصہ جو ہے نا وہ نمایاں ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہم خدا حافظ کہیں گے۔ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے ہر طرح سے تعاون کریں گے اور بات کریں گے اور آپ کو تازہ ترین خبریں بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔